آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے اسلام اور احترام انسانیت۔ مذہب اسلام ایک ایسا عالمگیر آفاقی انسانیت سے لبریز انسانیت کے حقوق سے بھرا ہوا مذہب ہے، جہاں انسان کی قدر کی گئی ہے، جہاں انسان کو سمان دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام نے انسان کی عزت، انسان کے سمان کے حقوق بیان کیے، اور جب انسان میں رشتہ داریوں کے مرتبے آتے ہیں تو مذہب اسلام نے ماں کے حقوق بیان کیے، والد کے حقوق بیان کیے، ماں اور باپ کے سامنے ان کے بچوں کے حقوق بیان کیے، شوہر کے سامنے اس کے بیوی کے حقوق بیان کیے، بیوی کے سامنے اس کے شوہر کے حقوق بیان کیے۔ جب ایک سماج تیار ہوا، سماج میں غلاموں کے حقوق بیان کیے، نوکروں کے حقوق بیان کیے، پھر نوکروں کو سبق سکھایا کہ حاکموں کے تمہارے اوپر کیا حق ہیں، جن کے یہاں تم نوکری کرتے ہو ان کی بھی کچھ حقوق ہیں تمہارے اوپر، وہ بیان کیے۔ جب سماج آگے بڑھا، سسرال کے، داماد کے، ساس کے، سسر کے حقوق اور ضابطے بیان کیے۔ مذہب اسلام نے جب اس دائرے کو اور کھولا اور انسان کو ضرورت پڑی اپنی زندگی گزارنے کے لیے بازار کی، تو کہیں انسانیت شرمسار نہ ہو جائے تو بازار کے حقوق بیان کیے، لین دین کے کاروبار کے طریقے سکھائے، کہیں یہ انسانیت کا اپمان نہ ہو جائے، اس لیے انسانیت کو وہ تمام سبق سکھائے جہاں اس کی عزت داؤ پر لگ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ مذہب اسلام نے جب ایک سماج اور آگے بڑھتا ہے، سماج کو ترقی کرنی ہے، سماج کو جانوروں سے فائدہ اٹھانا ہے، کسی کا دودھ پینا ہے اور کسی کو بزنس کے طور پر پالنا ہے، اور کسی جانور کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرنا ہے، اور کسی جانور کو باقاعدہ سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرنا ہے، تو مذہب اسلام نے انسان کے سامنے باقاعدہ جانوروں کے حقوق بیان کیے۔ اور سماج میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں، ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کے ہمارے اوپر یا ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جیسے کہ سانپ ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، ہمارا ان سے کوئی لین دین نہیں ہے، ان کا ہمارے یہاں سے ہوگا لین دین، لیکن انسان کا ان سے لین دین نہیں ہے۔ لیکن مذہب اسلام نے یہاں پر بھی ایک باقاعدہ چیپٹر بنایا اور پیش کیا کہ کہیں تم بل میں، سوراخ میں کسی جانور کو تکلیف دینے کے لیے ایسے ہی پیشاب یا پانی نہ ڈال دینا، کہیں اس جانور کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جہاں ایک بات اور ایک سبق یہ سکھانا تھا انسان کو کہ آپ کو احترام کا، عزت کا، سمان کا، اعلیٰ کریکٹر کا ایک اونچے مقام پر رہ کر دنیا والوں کے سامنے سبق سکھانا ہے۔ وہیں پر ایک چیز یہ بھی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور اپنے بل سے نکلے اور آپ کو ڈس لے، آپ کو تکلیف دے، اور پھر دوبارہ سے انسانیت عقل مند ہونے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود وہ شرمسار ہو جائے۔ اسلام نے بیماروں کے حقوق بیان کیے، اسلام نے ایسے تمام حقوق و ضابطے بیان کیے جہاں پر انسانیت شرمسار ہو سکتی ہے۔ اور جب اس دنیا کی ہسٹری کو قرآن مجید نے کھول کر لوگوں کے سامنے بیان فرمایا
میں آپ کو بتاؤں، قرآن حکیم کا ایک ہی ٹاپک ہے، قرآن مجید کا ایک ہی پارٹ ہے جو وہ انسان کو پڑھاتا ہے۔ قرآن مجید مکمل ایک ہی چیز پر بحث کرتا ہے اور وہ ہے انسان۔ قرآن مجید انسان پر بات کرتا ہے، انسان کو کیا بننا چاہیے، انسان کیا تھا اب کیا ہو گیا ہے، انسان کیسے بگڑتا ہے، انسان کیسے سدھرتا ہے، مرنے کے بعد انسان کہاں جائے گا، اس کے بعد میں اسے کہاں پر پہنچایا جائے گا۔ اسلام کی یہ عظیم کتاب قرآن حکیم، قرآن مجید پورے طور سے یہ انسان کے ٹاپک پر گفتگو کرتی ہے، اس لیے انسانوں کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اسلام کی ہسٹری کے تعلق سے قرآن مجید نے انسانوں کی مکمل ہسٹری کھولی، جہاں اس کو سمان دیا گیا، آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ وہ پہلے انسان ہیں جن کو رب العالمین نے بنانے کے بعد وہ عزت اور وہ مقام دیا کہ اسے جنت الفردوس میں رکھا، لیکن غلطیوں کی وجہ سے اسے پھر دنیا میں بھیجا۔ پھر ان غلطیوں کا جہاں ذکر کیا ہے، قرآن مجید نے اشارہ دیا اس بات کا کہ سب سے پہلے جو انسانیت کا خون ہوا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، تاکہ انسان اپنی عزت کے حوالے سے اپنی تاریخ کو جان سکے۔ فرمایا قرآن حکیم نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُرَاوِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ بنی اسرائیل کے اندر آدم علیہ السلام کی ذریت اور نسل میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا مرڈر کر دیا، ایک عشق کے اوپر، بہن سے تعلقات بنانے میں جو بنی اسرائیل کی روایات ہیں کہ میں آپ کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا ہوں، اس طرح کے معاملات آئے، اور اس وقت صبح شام کے جو جوڑے ہوا کرتے تھے ان کے آپس میں رشتے کرا دیا جائے، لیکن جب صبح کا جوڑا کچھ بدصورت اتفاق سے ہوا اور شام والا جوڑا خوبصورت تھا تو دونوں کی آپس میں نہیں بن پائی۔ خلاصہ یہ کہ معاملہ عشق کا تھا، جس کی وجہ سے ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کی جان لے لی، اور جب جان لے لی تو اس وقت اس بھائی کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے بھائی کا مرڈر تو کر دیا ہے، خون تو کر دیا ہے، انسانیت میں یہ پہلا خون تھا، انسانیت کی تاریخ میں۔ تو قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا ہے۔ حابیل اور قابیل ان دو بھائیوں کا نام تھا۔ جب ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے بھائی کو مار دیا، پھر وہ سوچنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کا اب کیا کروں، کہاں ڈالوں اسے، جب اسے کوئی دیکھے گا تو میرے اوپر لعن طعن کرے گا، مجھے برا بھلا کہے گا۔ اس کے دل میں بہت ساری باتیں آئی۔ اس وقت رب العالمین نے انسانیت کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی عزت، اس کی بقا اور اس کے سمان کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک کوے کو ان کے درمیان میں بھیجا۔ قرآن حکیم نے بیان فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، رب العالمین نے ایک کوا بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، جو زمین کھود رہا تھا، اپنے پنجوں سے اس نے زمین کھودی۔ زمین کھودنے کے بعد میں ایک کوے کو جو مرا ہوا کوا تھا، اس کوے کو چونچ سے پکڑ کر اپنے پنجوں کے سہارے اس پنجوں سے کھودے ہوئے اس گڑھے کے درمیان میں اسے ڈال دیا۔ تب اس بھائی کو احساس ہوا کہ میں تو جانور نہیں ہوں، عقل رکھتا ہوں، تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ ایک گڑھا کھود دوں اور اس گڑھے کے اندر اپنے بھائی کی لاش کو میں ڈال دوں۔ یہ تاریخ تھی انسانیت کے قتل کی اور انسانیت کے مرڈر کی شروعات جہاں سے ہوئی۔ رب العالمین نے سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 31 میں اس واقعے کو درج کیا، اور اس کے فوراً بعد اس بات کا اعلان کیا انسانیت کے سامنے، من اجل ذالک، کہ اس وقت سے آج تک
ہمارا یہ قانون دنیا والوں کے سامنے موجود ہے۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی تمام آسمانی کتابوں میں، انجیل ہو یا زبور یا وہ تورات ہو، ان تمام کتابوں میں ہم نے اس رول کو، اس نیم کو انسانیت کے عزت اور سمان کے خاطر لکھ دیا تھا۔ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اور اسی نیم کو، اسی رول اور اسی ضابطے اور اسی اصول کو ہم قرآن حکیم میں بھی نقل کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں اس نے فساد مچایا اور اس کی وجہ سے انسانیت شرمسار ہوئی، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ایک پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ ایسے شخص نے جس نے کسی ایک کو مارا ہے، اسلام کی نظر میں اس نے پوری انسانیت کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ کسی ایک آدمی کی عزت، کسی ایک آدمی کی جان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں پیش کیا ہے، قرآن حکیم نے یہ پیش کیا ہے کہ اگر کسی نے ناحق طور پر کسی ایک جان کو قتل کر دیا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کا، سمپورن مانو جاتی کو قتل کر دیا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ اسلام نے پیش کیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر کسی شخص نے کسی ایک جان کو بچا لیا، کسی ایک جان کو بچا لیا اور اس نے کسی جان کا نقصان نہیں کیا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک خبر آئی تھی کہ ایک مسلم نوجوان نے اپنی ڈرائیور کے اپنے ایکسپرٹ ہونے پر اس کا لوہا جمایا اور 7 گھنٹے کا ایک سفر اس نے 4 گھنٹے میں طے کیا ایمبولینس سے، اور ڈاکٹر نے یہ خبر دی تھی کہ اگر اس بچے کو آپ کہیں پر 4 گھنٹے میں شفٹ کر دیتے ہو تو اس کی جان بچ سکتی ہے، اور اس بچے کی جان بچ گئی۔ تو اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے آپ کو چاہے آگ کے انگاروں سے گزرنا پڑے، مگر انسانیت کے خاطر ہم اس آگ کے انگاروں کو بھی پار کر جائیں گے۔ آج انسانیت پھر شرمسار ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے جہاں ذکر کیا جا رہا ہے، وہیں پر آپ اور ہم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج 14 فروری ہے۔ 14 فروری کو پوری دنیا میں ایک دن منایا جاتا ہے جسے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبت کے دیوی دیوتا کا یہ دن ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک محبت کے نام پر ایک قربان ہونے والے ویلنٹائن کی قربانی کی یادگار کا یہ دن ہے، جس کو 270 عیسوی میں قربان کر دیا گیا تھا عشق اور محبت کے نام پر ہی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک محبت کا پیغام دینے کا یہ سبق کا دن ہے آج، اور آج کے دن ایسی اشلیلتا، ایسی گھناؤنی اور اس انداز میں پوسٹیں کی جاتی ہیں جن سے انسانیت شرمسار ہوتی ہے۔ تو ہم اس تہوار کا اسی لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اس میں انسانیت شرمسار ہوتی ہے، بچیوں کا جو سمان ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، ناری کا اپمان ہوتا ہے اس تہوار کے درمیان میں، خصوصاً وہ بچے جو پڑھائی لکھائی کرتے ہیں کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولز کے اندر، وہ باقاعدہ سماج کو بنانا سیکھتے ہیں، سماج کے حقوق سیکھتے ہیں، سماج کی ذمہ داری کیسے سنبھالنی ہے، یہ تمام چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ اگر ان کے درمیان میں ایسے گھناؤنے، بے حیائی کے، بے شرمی کے، اشلیلتا پھیلانے والے تہوار ان کے درمیان میں جنم لیں گے اور وہ اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر کارڈ خریدنے میں، پھول برسانے میں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں، ایک دوسرے کو ویلنٹائن بنانے میں اگر وہ لگ جائیں گے تو پھر دیش کا فیوچر کہاں جائے گا؟ دیش کے جو معمار ہیں، جو اگلے ذمہ دار بننے والے، جو کالجز کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو اگلے منتری ہوں گے، جو اگلے گرہ منتری ہوں گے دیش کے، جو دیش کو چلانے والے ہوں گے، جب ان کا جنم اور ان کی جب تربیت ہی اسی انداز میں ہوگی تو پھر دیش دوسری دشا پکڑ لے گا جہاں انسانیت شرمسار ہوتی رہے گی۔ میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ مذہب اسلام نے
انسانیت کا مقام و مرتبہ ذکر کیا ہے، اور یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں الا الدین، سوائے قرض کے۔ قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے قرض معاف؟ قرض معاف اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ایک انسان سے جڑا ہوا ہے اور اس قرض کو اس نے لیا ہے، لہذا انسان کے عزت اور انسان کے مقام و مرتبے کو مذہب اسلام نے یہاں تک بلند کیا کہ جو کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا، وہ کام جو صرف مذہب اسلام کے لیے کیا گیا تھا، اور اس کے لیے جس شخص نے اپنی مال و دولت سب کچھ لٹائی، اپنا گھر برباد کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ قربان ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، اس کے لیے بھی معافی اور تلافی کا کالم نہیں رکھا ہے۔ جہاں انسانیت کی بات آئی، کہا پہلے آپ کو قرض ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو موقع نہیں مل پایا تو آپ کے وارثین جو آپ کے بعد آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے پوتے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، جو آپ کے بعد میں جو آپ کے وارث بنیں گے، جو آپ کے مال کے ذمہ دار بنیں گے، ان کے اوپر پہلی یہ ذمہ داری ہے آپ کو دفنانے کے بعد کہ وہ آپ کا یہ قرض ادا کریں۔ یہ قرض انسانیت کی عزت کا سبق دیتا ہے ہمیں کہ اللہ رب العالمین نے جس مذہب پر ہمیں اور آپ کو چلنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور ہمیں سعادت بخشی ہے رب العالمین نے، تو یہ مذہب انسانیت کو بہت اونچا مقام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، یہ بتاؤ کہ پہلوان آدمی کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ میدان میں جب کسی کی کشتی ہو، اپنے مد مقابل کو جو پچھاڑ دے، زیر کر دے، ہرا دے، نیچے گرا دے، اسی کو ہم پہلوان مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان تو وہ ہے جو قابو رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے اپنے غصے کو پی جائے، سامنے والے کو معاف کر دے۔ پہلوان اسے کہا گیا ہے جو انسانیت کو شرمسار نہ ہونے دے، بلکہ بھائی چارے کو آگے بڑھا دے، پیار پریم کے سبق کو آگے بڑھا دے، ایک دوسرے سے جڑنے کا کام کرے، لڑائی جھگڑے کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنی انا کو کچل دے، نفرت کی ان بھاوناؤں کو کچل کر رکھ دے۔ جیسے کہ ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ نفرت کے جو بول پچھلے ہفتے سوشل میڈیا پر دہرائے گئے، دلی واسیوں نے ان کا امن و شانتی کے ساتھ بہت اچھے انداز میں جواب دیا تھا۔ تو مذہب اسلام نے یہ سبق دیا ہے کہ انسانیت کے خاطر جب جب نفرت کی آواز بلند ہوگی، جب جب شرمسار ہوگی انسانیت، تب تب انسانیت کو آگے بڑھنا چاہیے اور پیار و محبت میں آگے بڑھ کر انسانوں کو پیار و محبت کا سبق دے کر امن و بھائی چارے کی اس لڑی میں پرونا ہے جس میں انسانیت دوبارہ سے اپنے سامان کے ساتھ جی سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کا بھی ذکر کیا۔ صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس، مجھے یہ بتاؤ میرے صحابہ کہ غریب کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، کہ ہم اس شخص کو غریب جانتے ہیں جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، مکان نہ ہو، جائیداد نہ ہو، اس کو ہم غریب مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہے، غریب تو وہ ہے فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة، غریب تو وہ شخص ہے جس نے اپنی دنیا کے اندر نماز تو پڑھی، زکوٰۃ تو دی، رمضان کے روزے تو رکھے اس نے، لیکن ساتھ میں اس نے انسانیت کو شرمسار کیا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے دوسروں کو گالیاں دی، وَقَذَفَ هَذَا، اور دوسروں کا اس نے سمان نہیں کیا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، دوسروں کا مال کھایا اس نے، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، دوسروں کی خون سے اس نے ہولی کھیلی، مرڈر کیا، گولی چلانے کی باتیں کہی اور ایسے ایسے نعرے بلند کیے کہ ان کو ہم یہاں سے ختم کر دیں گے، دیش سے نکال دیں گے۔ اس طرح کی بھاونائیں لوگوں کے درمیان میں بنائی گئی اور لوگوں نے ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو پڑھا اور سمجھا۔ وَضَرَبَ هَذَا،
جس نے کسی کو مارا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انسانیت جہاں جہاں پر شرمسار ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا کہ کسی کا مرڈر کیا ہوگا، کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی کی دکان توڑی ہوگی، جیسا کہ ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے کسی اور کی روپ دھار کر کسی ایک خاص سنگٹھن کی وچار دھاراؤں میں اپنے آپ کو ڈبا کر لوگوں کی دکانوں کو، لوگوں کے مکانوں کو، گھروں کے اندر دیواروں کو پھلانگ کر جو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی ان کو بھی توڑنے کی جو ایک ناپاک سازش جو ویڈیو کے اندر سی سی ٹی ویوں میں جو قید ہوئی ہیں، یقیناً ہمارے دیش میں اس سے انسانیت شرمسار ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والا شخص ہماری نظر میں اصلی غریب ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے یہاں عزت پا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے یہاں کچھ خاص لوگوں میں اس کا سمان ضرور ہو جائے گا، مگر جب وہ انسانوں کے بیچ میں جائے گا تو اسے ضرور منہ کی کھانی پڑے گی، جیسے کہ پچھلے الیکشن میں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ضرور ایک وقت آئے گا کہ جب انسانیت اپنے جب چرم پر آئے گی تو پھر دوبارہ سے نفرت پھیلانے والوں کو وہ سبق سکھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان میں اس سوال کو رکھ کر کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ غریب کون ہے؟ غریب وہ شخص ہے جس نے انسانیت کو لوٹا ہے، انسانیت کی عزت کو پامال کیا ہے، انسانیت کی عزت کو نہیں سمجھا ہے۔ تو ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نماز اور روزے یقیناً اللہ رب العالمین کا حق ہے اور یہ ہمیں ادا کرنا ہے، ضروری ادا کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ نہ بھول پائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ اور پیر سے، کہیں ہماری زبان سے، کہیں ہماری بھاوناؤں سے، کہیں ہمارے میسیجز سے، کہیں ہمارے نعروں سے انسانیت شرمسار تو نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام نے جو انسانوں کو احترام دیا ہے کہیں اس میں کمی تو نہیں آ رہی ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں جس سے کمی آ رہی ہے تو یقیناً آپ اس اسلام پر نہیں ہیں جس اسلام کا پرچار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناریوں کی سمان کے لیے اس بات کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ اے عورتوں جب تم اپنے گھروں سے نکلا کرو تو اپنے سینوں پر چادریں ڈال لیا کرو، اس لیے نہیں کہ یہ آپ کو ہم قید کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ گھٹ جائیں اور آپ دنیا کی چمک دھمک کو نہ دیکھ پائیں، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہیں کوئی نفرت پھیلانے والا، شیطانی چال چلنے والا، گندی سازشوں میں اپنے آپ کو گھلا دینے والا شخص آپ کے اوپر اپنی گندی نظر نہ ڈال پائے، کہیں آپ بے حیائی کے شکار نہ ہو پائیں، بے شرمی کے دائرے میں کہیں آپ چلی نہ جائیں، کسی گندی نظر سے آپ بچ سکیں، اس لیے آپ اپنے سینوں پر چادریں ڈال لیا کریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور جہالت کے دور میں آپ نہ چلی جائیں جہاں پر انسانوں کے درمیان میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، جہاں غلام بنائے جاتے تھے، جہاں پر ناری کو باقاعدہ خریدا جاتا تھا، جہاں نکاح نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جہاں حقوق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جہاں بیواؤں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی، جہاں عورتوں کو منڈیوں میں خرید و فروخت کی بولیاں لگائی جاتی تھی، ان تمام چیزوں سے اسلام نے نکال کر عورت کو ایک ماں کا درجہ دیا، باپ سے 3 گنا درجہ ماں کا دیا ہے، ساس کا درجہ دیا ہے، نانی کا الگ درجہ دیا ہے، اور اسی طریقے سے جہاں بیوی کا درجہ دیا وہاں پر بھی بیوی کے شوہر کے لیے حقوق بیان کیے ہیں۔ بیٹی کا سمان اسلام سے پوچھیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے صاف انداز میں فرمایا کہ جس نے 2 ایسی بچیوں کو جنم دیا اور جنم دینے کے بعد میں ان اپنی بچیوں کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، ان کو پالا پوسا، آگے بڑھایا، اسلامی تعلیم دی، ان کو اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا، توحید کے بارے میں بتایا، شرک سے ان کو بچایا، تو یہ 2 بچیاں کل روز قیامت اسے جنت کے دروازے میں لے جانے کا کام کریں گی۔ یہ گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عورتوں کے سمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں پیش کی ہیں، انسانوں کے حقوق بتائے، اور بڑے بڑے حقوق یہ ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے جب ملے تو سلام کرے۔ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی میں تمہارے
تعلق سے اپنے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھتا ہوں، کوئی دھوکہ نہیں رکھتا ہوں، کوئی گندا پلان نہیں کرتا ہوں، میں اپنے دل میں تیرے لیے رحم کی دعا رکھتا ہوں، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اپنے دل کے اندر ایک مان سمان رکھتا ہوں، السلام علیکم۔ میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اوپر رحم کا معاملہ کرے، جب جب آپ کو مشکل آئے رب العالمین کی رحمت آپ کے اوپر آئے، وبرکاتہ، رب العالمین کی برکت آپ کے اوپر آئے، آپ کے کاروبار کے اوپر آئے، آپ کی دکان پر آئے۔ یہ دعا کرتا ہے ایک مومن ایک دوسرے مومن سے جب ملاقات کرتا ہے، ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، اسے یہ بتایا گیا کہ یہ تیرا حق ہے کہ تو جب اپنے بھائی سے ملے تو اپنے دل کی بات کہے، اور دل کی بات یہ ہے اسے اللہ ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرے، اللہ رب العالمین ہمیشہ اس کے اوپر اپنی خیر و برکت کو نازل فرمائے۔ اسی طریقے سے دوسرا حق یہ ہے کہ جب تمہارے بھائی کو چھینک آ جائے تو چھینک آنا آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں ایک لفظ میں یہ کہہ سکتا ہوں اور اس وقت کے دور میں یہ بتا سکتا ہوں، جو لوگ کمپیوٹر لائن سے جڑے ہوئے ہیں، جب کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے، لیپ ٹاپ آپ کا ہینگ ہو جاتا ہے، اس کو آپ ریفریش کرتے ہیں تو پھر وہ چلنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانیت کا جسم چلتے چلتے جام ہونے لگتا ہے، جب اس میں چھینک آتی ہے تو وہ ریفریش ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ایک کھلا پن محسوس کرتا ہے، لیکن یہ چھینک آنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، یہ چھینک نہ آنا ایک بڑی بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے، اور یہ چھینک آئے صحیح سلامت آئے اور گزر جائے، یہ ڈاکٹروں سے آپ پوچھئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بھائی کو آپ چھینک آتا ہوا دیکھو تو فوراً کو الحمدللہ، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے سب کچھ، جس نے یہ چھینک کا سسٹم بنایا، یہ بہت گہرائیاں ہیں اس کے اندر، یہ حقوق ہیں ایک دوسرے کے جو اسلام نے بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ تمہارے لیے دعوت دے تو اس دعوت کو تم قبول کرو، کیسی بھی دعوت ہو، دعوت کھانے ہی پر سمٹ نہیں جاتی ہے، دعوتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب میرے اوپر ظلم ہو میں سماج کو دعوت دوں، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے مجھے بچا لو، مجھے عزت دلاؤ، مجھے انصاف دلاؤ، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس دعوت پر آپ لبیک کہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کا آپ ساتھ دیں۔ دعوت بہت بڑا وسیع معنی ہے، بہت طریقے سے دعوتوں کا ایک مفہوم ہے، لیکن یہ دعوت سمٹ کر ہم اور آپ کے درمیان میں کھانے پینے پر رہ گئی ہے۔ مذہب اسلام نے آخری بات میں یہ کہوں، مریض کی عیادت کا حکم دیا ہے۔ مریض کے پاس جانے پر، مریض کے پاس جب تک آپ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جہاں جہاں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک وقت وہ ہے جب آپ کسی مریض کی تیمارداری کرتے رہتے ہیں۔ تیمارداری کرنے والے شخص کو جنتی شخص بھی کہا گیا ہے ایک حدیث میں، اور ایک شاعر نے اسی لیے یہ کہا ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اسلام اور احترام انسانیت کے تعلق سے انہی چند باتوں پر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کہوں کہ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں اپنی انسانیت کے دائرے میں رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین انسانیت کی عزت اور وقار کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین انسانیت کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین آپس کی رشتہ داریوں کے اور انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں ہم سب کو اسلامی دعوت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنی ماں اور بہنوں کو عزت دینے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین تعلیم سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو قرض میں دبے ہوئے ان کی قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمیں اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔